बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। अगला हफ्ता जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो इवेंट हैं। एक तो है इमरान खान साहब के मुकदमात और दूसरी जानिब है नवाज शरीफ साहब की आमद, जो सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मतलूब हैं और एक मुजरिम है कानून की नज़र में, अदालत की नज़र में। उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, गैर एलानिया सरकारी प्रोटोकॉल, गैर एलानिया सरकारी वसाइल के साथ उनको वापस लाया जा रहा है। और अब ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि वो बाकायदा तौर पे एक डील के तहत वापस आ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मुतनब्बे किया है कि अगर नवाज शरीफ साहब को कानून के बरक्स, कानून से मावरा और अदालत से मावरा उनको ट्रीट किया गया, तो ये एक नया फसाद खड़ा हो जाएगा और इससे मसाइल और मामलात बिगड़ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये अब अंदाज़ा हो चुका है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक के लिए है। और नवाज शरीफ साहब को और शरीफ ख़ानदान को हर सूरत में इक़्तिदार में लाने के लिए हुकूमत, हुकूमती इदारे, रियासत, रियासती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और बाकायदा तौर पर अब वो कहते हैं कि इस तक़वियत को इस परसेप्शन को तक़वियत मिल रही है कि नवाज शरीफ साहब मामला तह करके वापस आ रहे हैं। और अगर वो वापस आ रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको इक़्तिदार दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ये कह रही है, तो इसका मतलब है कि अगला इलेक्शन जो है वो भी एक फ्रॉड होगा और उसका नतीजा पहले से तैयार कर लिया गया है, पहले से यकीन दहानियाँ करवा दी गई हैं नवाज शरीफ साहब को। इसलिए शायद वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वरना तो वो उस वक्त नहीं आए जब उनके भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो अब वो क्यों आ रहे हैं? बहरहाल ये जब आएगा मामला तो तब पता चलेगा। एक तरफ तो ये मामला किया जा रहा है और दूसरी तरफ कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बारे में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि फुल बेंच का फैसला है और जस्टिस सीनियर मोस्ट जज सरदार तारक साहब ने वो तहरीर किया है, अनाउंस किया है। एक इसी तरीके से एक एप्लीकेशन आई थी ज़मानत की और हिफाजती ज़मानत की, तो वो रिजेक्ट कर दी थी इस बुनियाद पे कि पहले जो मफरूर और सज़ा याफ्ता शख्स है वो जाए जेल में, अपने आप को सरेंडर करे, उसके बाद अदालत में आए और अदालत देखेगी। तो ये फैसला पहले से आ चुका है। तो वही स्टेटस है इस वक्त नवाज शरीफ साहब का। लेकिन नवाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि जनाब वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे ऑलरेडी उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो फाइल कर दी गई है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी करेंगे और वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा और उनको राहदारी ज़मानत मिल जाएगी। राहदारी ज़मानत के बाद वो इस्लामाबाद चार्टर्ड फ़्लाइट में वापस बैठेंगे, उसी जहाज़ में बैठ के वो लाहौर उतरेंगे। वहाँ से शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर पे मौजूद होंगे, हेलीकॉप्टर लेके उनको मीनार पाकिस्तान जाएगा, वहाँ पे वो तकरीर करेंगे और तकरीर करने के बाद वो जाती उम्रा चले जाएंगे। ये एक प्लान है और जब ये प्लान रिपोर्ट किया जाता है, जब इस तरह की बातें की जाती हैं, तो फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है धमकियों का। तो बहरहाल जी, ये इस वक्त पाकिस्तान में भी मुकम्मल तौर पे एक बदतरीन किस्म का सेंसरशिप आयद हो चुका है अगेन। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी और पिछली 17 महीनों में जो इकॉनमी की सिचुएशन है उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करनी। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, पॉलिटिकल मैनूवरिंग के बारे में, नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट करने के बारे में ऐसी कोई खबर आपने रिपोर्ट नहीं करनी। ये भी चल रहा है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है, एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि किस तरीके से उनको वापस जब ये बातें की जाती हैं कि उनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो वो खुद ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं चौथी बार, और इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं, कोई और चाराकार नहीं, बल्कि वो एहसान कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त शरीफ फैमिली एहसान कर रही है पाकिस्तान के इदारों पे और सबसे तगड़े इदारे इस्टेब्लिशमेंट पे एहसान कर रही है कि देखें जनाब, ये वही नवाज शरीफ है और इसको आपने भेज दिया था, इसको सज़ा हुई, इसको अदालतों ने सज़ा दी या दिलवाई, वो सारा कुछ ब्लेम उसी पे कर रहे हैं, पिंडी पे कर रहे हैं। वो कहते हैं आपने इसको सज़ा दिलवाई, लेकिन ये देखें यही है मसीहा असल में, इसी को फिर आपको वापस लाना पड़ा। तो देखते हैं कि ये आगे चल के ये जो बेल है आगे मुंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती।
تو دوسری جانب یہ ہے، دوسری جانب جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سائفر کیس میں سزا دینے میں بہت جلدی ہے، ان کو ہر صورت میں، جیسے توشہ خانہ میں پلک جھپکنے میں سزا ہو گئی تھی، اسی طریقے سے سائفر کیس میں ان کو فکس کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو لاسٹ ہیئرنگ پہ ایک اہم ترین نقطہ اٹھایا، اور اس کا کورٹ آرڈر بھی آ چکا ہے، آرڈر آف دا ڈے جو آ چکا ہے، چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیا، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی وجہ سے مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ آرٹیکل 248 اور آرٹیکل 248 اس لیے انہوں نے کہا کہ آئینی استثناء حاصل ہے پرائم منسٹر کو، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کے اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ مقدمہ خارج کیا جائے۔ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں موجود ہے مقدمہ۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا، اور عمران خان کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے، اور چیئرمین عمران خان نے سابق سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی استدعا بھی کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی درخواست پر ایف آئی اے کو 16 اکتوبر کو بلایا گیا ہے، اور 16 اکتوبر کو اس اجلاس سماعت ہوگی۔ اب آرٹیکل 248 کیا کہتا ہے جس کا عمران خان صاحب نے کہا، کیونکہ اس وقت یہ سارے کا سارا ایک بوگس کیس ہے، کیونکہ ہے تو اصل میں تو اس کا مجرم کوئی اور ہے۔ یہ سائفر میں نہ عمران خان صاحب مجرم نہیں بنتے، اس کے مجرم کوئی اور ہیں۔ وہ مجرم ہی اصل میں پتہ ہے ان کو کہ جب بھی یہ سائفر کھلے گا تو سیدھی جو قانون ہے، قانون کی گرفت اس شخص کی طرف جائے گی جو اس سائفر کے اندر چھپا ہوا ہے، اور حقیقت میں اسی کے گلے میں پھندا ڈلنا ہے، اسی کو بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو آرٹیکل 248 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور وزیر اعلیٰ، یعنی فیڈرل کیبنٹ، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد گورنرز، اس کے بعد وزیر اعظم، ان کی کابینہ، اور اسی طریقے سے وزراء اعلیٰ، ان سب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزیروں کو بھی، ان سب کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے کہ وہ، یا ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، وزیر اعلیٰ، وزیر اور صوبائی وزیر اپنے متعلقہ دفاتر کے اختیارات کے استعمال اور افعال کی کارکردگی، یا ان اختیارات کے استعمال اور ان افعال کی کارکردگی کے دوران کیے گئے یا کیے جانے والے کسی کام کے لیے کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ یہ انہوں نے یہ آرٹیکل ہے 248۔ اور اس کے علاوہ صدر یا گورنر کے خلاف ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی عدالت میں کوئی بھی فوجداری مقدمہ کارروائی بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی جاری رکھیں گے۔ اب عمران خان صاحب پہ اعتراض کیا ہے کہ پہلے تو کہا گیا تھا جی سائفر چوری ہو گیا، تو سائفر اگر چوری ہو گیا ہے تو وہ تو پھر شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب تو چلے گئے تھے اور ان کو تو فارغ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، تو شہباز شریف صاحب نے اسی سائفر کو بنیاد بنا کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور اس وقت تک تو سائفر وہاں پہ موجود تھا، سائفر کی کاپی یعنی کہ، تو پھر اگر چوری ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب سے چوری ہوا ہوگا یا ان کی کابینہ کے کسی فرد نے کیا ہوگا، تو مقدمہ تو ان پہ بنتا ہے۔ اب دوسرا ہے کہ سائفر کا غلط استعمال کیا گیا، اس میں جو حلف ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، انہوں نے حلف اٹھایا آئین کے تحت، اسی حلف کی عبارت میں نیچے جا کے یہ بات بھی لکھ دی گئی ہے، اس حلف میں یہ شامل ہے بات کہ وہ کوئی راز فاش نہیں کریں گے بجز ایسے راز کے، ایسی بات کے جو ان کے علم میں آئے جس کو وہ درست سمجھتے ہوں قومی سلامتی کے حوالے سے، ان کو منظر عام پر لانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے منظر عام پہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اس سائفر کو منظر عام پہ لے کے آئے، اور یہ چیز چل رہی ہے۔ اب جو آرٹیکل 248 ہے وہ بھی اپلائی کر دیا گیا، انہوں نے کہہ دیا جی ہم پہ اپلائی ہوتا ہے، اس پہ مطابق فیصلہ کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی جو ہے ان بہت سارے کیسز عمران خان صاحب کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں پینڈنگ پڑے ہیں، تو ہم نے نہ ہی کبھی سوشل میڈیا پہ، نہ ہی کبھی ڈیجیٹل میڈیا پہ، نہ ہی کبھی الیکٹرانک میڈیا پہ یہ شور و غوغا سنا کہ جناب یہ سارے مقدمات ایک ہی بینچ کے سامنے
ایک ہی جج صاحب کے سامنے کیوں جاتے ہیں، جیسا کہ جو سپریم کورٹ کے بارے میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں پہلے یہ بیانیہ بنایا جاتا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ایک اور اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، اور یہ محفوظ فیصلہ تھا، کر لیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ 27 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ درخواست گزار تھے مختار احمد، انہوں نے سپریم کورٹ کے ملازمین کی تفصیلات کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ درخواست گزار نے انفارمیشن کمیٹی سے رجوع کیا۔ انفارمیشن کمیشن نے اس وقت کے رجسٹرار سپریم کورٹ کو معلومات فراہم کرنے کو کہا تھا۔ انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سے فیصلہ خلاف آنے پر درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور یہ انفارمیشن دے دی جاتی ہیں اور سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ خفیہ نہیں رکھی جا سکتی، مخفی نہیں رکھی جا سکتی، تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں بہت ساری انفارمیشن جو ہیں وہ آفیشیلی مانگی جائیں گی، اور آفیشیلی اس کو جاری کیا جائے گا، اور اس میں سائفر بھی ہو سکتا ہے، اس میں 9 مئی کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں آرمی ایکٹ کا جیسے منظور کیا گیا، جیسے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ منظور کیا گیا صدر کے دستخطوں کے بغیر، اس کی انفارمیشن بھی ساری لی جا سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ لیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت، اس فیصلے کے بعد، یعنی کہ جو فیصلہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جی نواز شریف کی پس پردہ سمجھوتے کے تحت واپسی اور قانون و انصاف کا جو قتل ہو رہا ہے، یہ ایک پاکستان کے ساتھ قانون کی حکمرانی، عدالتی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ بھگوڑے قائد کی وطن واپسی کے اعلانات کو ملکی نظام انصاف کے ایک بہت بڑا امتحان قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف کی جیل سے لندن رخصتی تک کے تمام مراحل کی تفصیلات قوم کے ذہنوں میں تازہ ہیں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے ہسپتال، اور ہسپتال سے نکال کے لایا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو بھیج دیا گیا تھا باہر۔ تو پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ آج بند کمروں میں رچائی گئی سازشوں اور بدنام زمانہ لندن منصوبے کے تحت اس کی وطن واپسی کے لیے قانون انصاف کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور عدالت سے سزا یافتہ مجرم کے لیے قانون، عدالتی ریلیف کا بندوبست خود عدلیہ کے لیے شرم اور ذلت کا مقام ہے۔ غیر جمہوری، غیر آئینی اور غیر سیاسی منصوبہ سازوں کی ایما پر مجرم کو دی جانے والی عدالتی پناہ عدلیہ کی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ اور حقیقت کو خاک میں ملا دے گی، اور بطور سربراہ چیف جسٹس اپنے ماتحت عدالتوں کے معاملات پر نظر رکھیں اور عدلیہ کے وجود اور تشخص کے خلاف ریاست کے اندر سے ہونے والے اقدامات کے انسداد کی بروقت تدبیر کریں۔ یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور ادروائز کور کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی فروخ حبیب، حسان نیازی، حیدر مجید، اویس یونس، عبدالکریم خان، شیخ رشید سمیت جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام سیاسی کارکنان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور بازیاب کروا کے، اور اسی طریقے سے سینیٹر عباس بپی، عثمان ڈار، صداقت علی عباسی کے بعد جبری طور پر لاپتہ قائدین کارکنان کو طاقت کے زور پر سیاسی وابستگی تبدیل کرنے، سیاست سے لا تعلقی کے اعلان پر مجبور کیے جانے کے قوی امکانات ہیں۔ اور یہ خبر آ چکی ہے کہ شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور یہ کس کے حصے میں آئے گا اس کے بارے میں ابھی پتہ نہیں، یا شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خود آ کے بتائیں گے۔ تو یہ ہے موازنہ جی، یہ ہے سچویشن، یہ ہے اب تک کی اطلاعات۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر آپ کو نئی تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔